अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आई है मुहतरमा हमारी बवर्चन आंटी की छोटी सपुत्री का प्रदर्शन हो गया है जी। यूट्यूब पे पधार रही हैं प्लम्बर नाज़। तो जी क्लैपिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो खुशखबरी है जी, ठीक-ठाक है अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ख़तरे की बात नहीं है। लोग तो बड़े परेशान हो गए थे हमारे समेत। इस पे बात करेंगे और आते ही सपुत्री ने कर दिया है धमाका कि 9 महीने से जो वो चेकअप करवा रही थी, वो तो डॉक्टर ढक्कन निकली। मतलब वो तो ओरिजिनल क्वालिफ़ाइड डॉक्टर ही नहीं थी, जिन्होंने इनको 5-7 घंटे की वॉक का बोला था। लोग पीट-पीट के नीचे मर गए कमेंट्स में कि ये कौन-सी डॉक्टर है, तब तो आपने ना माना। लेकिन ख़ैर इस पे भी बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इनकी सिस्टर जो हैं, बड़ी सपुत्री हमारी बवर्चन जी की, उन्होंने भी कुछ ऐसी कहानी अपनी वीडियोज़ में सुनाई थी, उस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या हमारी बवर्चन की पूरी फैमिली को ठंड लगी है, क्योंकि छोटी सपुत्री ने आते ही रीज़न बताया है वाईटी से गायब रहने का कि भैया मुझे ठंड लग गई थी, मेरे सर को ठंड लग गई थी, जिसकी वजह से जो है मैं सोशल मीडिया से गायब थी। तो बड़ा अजीब सा रीज़न दिया है, मतलब कि ये समझ में पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। जिनके घर में थोक से हिसाब से कंटेंट पड़ा हुआ हो, जिनके मोबाइलों में मोबाइल फट रहे हों, उबल रहे हों, हैं उछल उछल के कंटेंट बाहर आ रहा हो और मोबाइल भी चीख चीख के बोल रहा हो कि खुदा का वास्ता हमारी मेमोरी फुल हो चुकी है, हमें हल्का करो, बहुत बोझ पड़ रहा है। ऐसे लगता है जैसे जिन ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, जैसे जिन किसी के चिपक जाता है तो उसका वजूद जिस्म भारी हो जाता है, ऐसे ही मोबाइल इनके वज़नी हो जाते हैं। ये थोक के हिसाब से कंटेंट जो बना के रखती हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सर में ठंड लगी और आप वाईटी से गायब हो गई हों? भई ये तो बात मानने वाली ही नहीं है। तो ये तो सरासर झूठ है, नाइंसाफ़ी है, क्योंकि भई खुशखबरी तो आ चुकी है, ये तो बिल्कुल कन्फ़र्म है बात। लेकिन जी हम नबाज़ आएँगे अपनी आदत से, हमने झूठ बोलना है। और वैसे भी हमने जो प्रेगनेंसी के दौरान इतना सारा कंटेंट बना के रखा हुआ था, भर-भर के मोबाइल, तो वो हमने शेयर करना है, वो हम अगले साल तो नहीं लगाएँगे ना। अगले साल हमने लगाया तो फिर आप लोग कहेंगे कि हाय अल्लाह! ये तो भई पिछले बेबी वाली वीडियोज़ हैं, ये तो पिछले बेबी वाली लग रही हैं, ये तो हालत वो वाली है, जैसे स्वेलिंग हुई हुई है मुँह पे, भई ये तो बहुत पुराना कंटेंट है। क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है नेक्स्ट बेबी भी तो होना है ना, तो फिर दाल-दप्पा तो नहीं लग सकता ना। चीटिंग तो फिर लोग बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अगर नेक्स्ट बेबी के बार इन्होंने ये वीडियोज़ लगाई तो लोगों ने तो पकड़ लेना है, तो फिर ये कंटेंट तो ज़ाया हो जाएगा ना। इतनी मेहनत से कम बनाया हुआ कंटेंट, सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के, छत पे जा के, बिल्डिंगां दिखा-दिखा के, हस्बैंड का मुँह धोते हुए जो सीन लिए गए, फिर हस्बैंड को जो ब्लश ऑन लगाए गए, और ये सारे तो फिर ज़ाया हो जाएँगे ना। इतनी मुशक्क़तों से इस हालत में जो हांडियाँ, रोटियाँ पकाई, कटवियाँ, कुड़ियाँ चढ़ाई, तो वो तो सारे ज़ाया। तो इसलिए भई खुशखबरी रिवील नहीं कर सकते जब तक पिछला सारा कंटेंट आप लोगों के मत्थे नहीं मारना, चाहे उस कंटेंट में कोई जान है या नहीं। लेकिन क्योंकि हम कहानियाँ बनाने में माहिर हैं, हम झूठ बोलने में माहिर हैं, तो हम कोई ना कोई बात आपके इंटरेस्टिंग सी टाइटल में लगा के आपको कोई ना कोई कहानी सुना के अपना धकिया नुसी सड़ा हुआ जो क्लिप्स जो हमने शूट किए हुए हैं, क्लिप्स जो हमने रखे हुए हैं, उनको आपके सामने पेश खिदमत कर देंगे। तो आपने देखना है, बड़ा दिल करके देखना है। क्योंकि भई अभी ये जो आप मेरा फेस देख रहे हैं, बस ये आखिरी वीडियोज़ रह गई हैं। फिर इंशाअल्लाह चंद ही दिनों बाद आप मुझको बिल्कुल, मतलब कि ये जो हमारी वर्जन की सपुत्री है, बिल्कुल वो आपको नॉर्मल कंडीशन में नज़र आएँगी, ठीक-ठाक नज़र आएँगी इंशाअल्लाह। तो ये जो मुहतरमा तशरीफ़ लाई है ना, ठीक है जी, भई इनकी आवाज़ से लग रहा था कि ये जो है ना खुशखबरी तो आ चुकी है। क्योंकि उनकी वॉइस साफ-साफ बता रही थी कि थकी-थकी सी है, ठीक है? और कुछ जैसे तकलीफ़ होती है जिस्म में, तो फिर आपको पता, समझ सकते हैं ना आप सारे, कोई बच्चे तो नहीं है ना कि मैं अब आपको हर बात बताऊँ। तो वो उस तरह की वॉइस थी। ख़ैर क्लिप से तो इतने सारे भरे पड़े हैं मोबाइल में, बस वो छोटी-छोटी क्लिप लगा के एडिटिंग करके तो ऊपर वॉइस लगा दी। लेकिन जी ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुशखबरी ना आई हो, बिल्कुल खुशखबरी आ चुकी है। और मैं कहती हूँ कि भई पूरे के पूरे टब्बर को तो ठंड नहीं ना लगी, हैं? पूरे के पूरे टब्बर को ठंड नहीं लगी ना, तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख़्याल में। सच बोल दें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। लेकिन नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, हम हैं, हम तो क्या कहते हैं, हम ना बाज़ आएँगे झूठ बोलने से। ये तो हमारी नस-नस में जो है ना झूठ बोलना जो है वो सिमा चुका है। तो हम कैसे आपको सारा सच बता दें? बताएँगे, थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतज़ार करें। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आपको कि मुहतरमा जो है वो फरमा रही हैं कि भई 9 महीने के बाद इतनी होनहार अम्मा की, सुलझी हुई अम्मा की, इतनी अम्मा जिसने पूरी दुनिया को सर पे उठाया हुआ है, जिसने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है नसीहतें करने का,
اس کی بیٹی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ بھیا وہ ایک ڈاکٹر ڈھکن کے پاس جا رہی ہے. کلیپنگ ہونی چاہیے. واہ 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 واہ. مطلب کہ یار آپ لوگوں کو 9 مہینے اور پہلا بیبی ہے, یہاں پہ تو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت تھی. فرسٹ ٹائم تو بہت ہی جو ہوتا ہے نا سیریس لینا پڑتا ہے کہ بچیوں کی آج کل صحت نہیں ہے. آج کل ہر دوسری بچی کا سی سیکشن ہو رہا ہے, کسی کے بی پی, اور اس کا تو بہت ہی مسئلہ ہے نا. اس کی تو سویلنگ جو ہے نا, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر ضرور ہائی ہوتا ہوگا. اور بلڈ پریشر جن مریضوں کا ہائی ہوتا ہے اور وہ اگر پریگننٹ ہو جائیں پریگننسی میں, تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ بھائی اس کے شوہر کو میں داد دیتی ہوں, بھائی یہ کس طرح کا شوہر ہے. اور اس کی ساس کو میں کہوں گی کہ تم کس طرح کی ساس ہو ہیں. اور ماں لوگوں کو اتنا سکھاتی ہے, ماں فرماتی ہے یہ کر لو, وہ کر لو, ایسے کر لو, ویسے کر لو, اس کو نہیں پتہ چلا. اور ابھی حال ہی میں جو اماں بنی ہے بڑی بہن, اس نے نہیں بتایا کہ تم ڈاکٹر ڈھکن کے پاس جا رہی ہو. ہیں ایک بندی تمہیں 7-8 گھنٹے کی واک کا بتا رہی ہے, اور نیچے لوگ بیچارے مر گئے ہیں کامنٹس کر کے کہ بی بی کون سی ڈاکٹر ہے جو تمہیں 7-8 گھنٹے کی واک بتا رہی ہے. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. لیکن بھائی تم لوگوں نے تو پھر اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے نا. اب جب سارا کچھ ہو گیا, بالکل ٹائم قریب آ گیا, اور میرے خیال میں یہ ڈیلیوری کے دوران ہی ان کو مسئلہ ہوا ہوگا, جو یہ کہہ رہی تھی نا کہ میں ڈاکٹر ڈھکن کے ہتھے چڑھ گئی تھی, تو اینڈ ٹائم پہ اس نے دھوکہ دے دیا انہیں. اس نے کوئی نہ کوئی ایسا بنایا انہیں کہ بھئی کیس بہت زیادہ مشکل ہے, یا کچھ اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہوا انہیں, کیونکہ دن قریب ہیں یا پھر کچھ اور مسئلہ ہوا ہے. تو اس نے یہ بات مانی ہے کہ یہ ڈاکٹر ڈھکن ہے, ورنہ تو یہ 6-7 گھنٹے واک پہ راضی تھی. اور میں حیران ہوں, اس کی اماں نے 4 بچے پیدا کیے, اس کی بھابھی نے 2 بچے پیدا کیے, اس کی بہن نے 3 بچے پیدا کیے, اس کی ساس نے 3 بچے پیدا کیے. ان ساری خواتین کو اتنا نہیں پتا تھا کہ بھئی کون سی ڈاکٹر ہوتی ہے جو 6-7 گھنٹے کی واک بتاتی ہے. داد دینی پڑے گی نا. اتنی قابل اور کیا کہتے ہیں کہ سلجھی ہوئی عقل مند باشعور فیملی کو تو وہ ایوارڈ ملنا چاہیے نا. کون سا ایوارڈ ملنا چاہیے, یہ آپ نے مجھے کامنٹس میں بتانا ہے کہ اس فیملی کو کون سا ایوارڈ ملنا چاہیے کہ اپنے گھر کی ایک خوبصورت نوجوان بچی کو, جو مہینے کا لاکھوں کماتی ہے, اتنی قیمتی ان کی بچی ہے, اس کی جان انہوں نے خطرے میں ڈالی, اور ایسے ڈاکٹر کے پاس وہ جاتی رہی پورے 9 مہینے, جس کو وہ اب لاسٹ میں کہہ رہی ہے ڈاکٹر ڈھکن. اور اب اگر آپ کو یاد ہو تو اس طرح کی کہانی اس کی ایک بڑی جو بہن ہے, جو باورچن کی بڑی سپتری ہیں, اب میں ان کو کیا کہوں, ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کا نام کیا ہے. اس نے بھی جو ہے نا کہا تھا کہ بھئی بالکل جب وہ اس کے لاسٹ دن چل رہے تھے نا, کچھ ایسے ہی دن چل رہے تھے, تو وہ کہتی ہیں کہ میں جو نا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی, تو وہ مجھے کہتی تھی جب بھی میں نے جانا تو کہنا تمہارا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے, تمہارا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہے. تو پھر اس نے کسی اور ڈاکٹر کو چیک کرایا, تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ بھی تمہارا تو بلڈ پریشر ہائی ہے ہی نہیں, تمہارا تو بی پی بالکل نارمل ہے. اور وہ اتنے مہینے دوائیاں کھاتی رہی. بچی پہ جو بچے ہوتے ہیں ان پہ سائیڈ افیکٹس بھی پڑتے ہیں میڈیسن لینے کے, بلا وجہ بھی میڈیسن نہیں لینی چاہیے. اور وہ اتنی پہلے 2 بچوں کی ماں, اس کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے یا نہیں. اور وہ کہتی ہیں جب وہ مجھے کہتی تھی نا کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے, تو میرا ہائی ہو جاتا تھا, آٹومیٹک ہائی ہو جاتا تھا. میں اتنی ٹینشن لے لیتی تھی نا کہ ہائی میرا بلڈ پریشر ہائی ہے, تو میرا ہائی ہو جاتا تھا. ہے عجیب بات نا. اور جب دوسری ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں تو انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی کہاں ہے آپ کا بلڈ پریشر آئی, بالکل بھی آپ کا بلڈ پریشر آئی نہیں, آپ کا تو بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا نا, تو میں بالکل نارمل ہو گئی, مجھے کچھ بھی نہیں, مجھے ایسا لگا ہی نہیں میرا بلڈ پریشر آئی ہے. تو بس اس طرح کی ڈاکٹرز ہوتی ہیں, بس ایسی فضول سی ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو لوگوں کو کیا کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں. تو شکر ہے میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی, اور میں نے اینڈ ٹائم پہ, مطلب کہ وہ بھی 8-9 مہینے کے بعد اس کو بھی جو ہے نا سمجھ آئی کہ بھئی یہ جو ہے مجھے کہتی ہے کہ بلڈ پریشر تمہارا ہائی اور میرا ہوتا نہیں ہے. اتنی جلدی سمجھ آ گئی تھی اس کو, اور یہاں بھی وہی معاملہ ہے. تو پھر اس نے کہا کہ شکر ہے میری جان چھوٹ گئی. چلے شکر ہے آپ لوگوں کی جان چھوٹ گئی, لیکن آپ کی عقل کو داد دینی پڑے گی. بڑی ذہین فتین فیملی ہے بھئی. 6 فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ڈاکٹر ڈھکن کے پاس جاتی ہے, اور نہ ابا کو پرواہ ہے, نہ اماں کو پرواہ ہے, نہ ساس کو پرواہ ہے, نہ ہی شوہر کو پرواہ ہے کہ بھئی ہماری سپتری, ہماری بہو, میری بیوی, میری بیٹی پہلی بار ماں بن رہی ہے, اور وہ ڈاکٹر نکارہ ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ گئی ہے, تو کسی نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. ہے نا عجیب بات, آپ لوگوں نے کامنٹس میں بتانا ہے. بہرحال جی, اب مجھے نہیں پتا, ابھی باقی ٹبر کو بھی ٹھنڈ لگی پڑی ہے, تو سارے سردیاں منا رہے ہیں, سردیوں کی خوشیاں منا رہے ہیں, چھٹیاں منا رہے ہیں. ابھی ویسے سردیوں کی چھٹیاں آئی نہیں ہیں, انہوں نے چھٹیاں پہلے ہی لے لی ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جی اس طرح کی فیملیز جو تھوک کے حساب سے کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں نا, جنہوں نے تھوک کے حساب سے, سیل کے حساب سے, میں کہتی ہوں نا ان کے موبائل بیچارے چیخ کے پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے ہمیں ہلکا کر دو, اتنا ان کے پاس کانٹینٹ پڑا ہوتا ہے, اور وہ پھر 4-5 دن ویڈیوز نہ لگائیں تو ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ تنقید کرتے اس لیے پریشان ہو گئے تھے, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے اندر بھی دل ہے, ہمیں واقعی میں ٹینشن ہو گئی تھی کہ اللہ رحم فرمائے, بچی ماں بننے والی ہے خدا نہ خواستہ.
یہ وقت بہت نازک ہوتا ہے. اللہ پاک صحت والا زندگی والا جو ہے اس کو اولاد سے نوازے. تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. دنیا میں جھگڑے فساد ان بن تنقید اور یہ تو سب کچھ چلتا رہتا ہے, یہ تو زندگی کا حصہ ہے. تو محترمہ آج بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ بھیا اب کوئی کچھ بھی کہہ لے تو میں ٹینشن نہیں لوں گی, میں پریشان نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ تو دنیا کے ریت رواج ہیں. یا تو کوئی مر بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بوٹی جو ہے نا بریانی میں نہیں ملی ہمیں. اور اگر بریانی میں بوٹی مل جائے تو بوٹی کچی رہ گئی ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں. مطلب کہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہتے. مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ بوٹی اتنی کچی ہے کہ اندر سے خون رس رہا ہے. تو اس طرح کی شکوے شکایتیں لوگ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں, تو تم لوگ تو انسانوں میں شامل نہیں نہ ہوتے ہیں. تم لوگ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ فرشتے ہو نا. تم لوگ تو تنقید کرتے ہی نہیں ہو کسی پہ. تم لوگوں نے تو کبھی کسی کی چگلی غیبت تنقید کی نہیں ہے. تمہارے منہ سے تو 24 گھنٹے پھول جڑتے ہیں. تو جیسے لوگ بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے ہیں نا, تو نہیں ملے تو رولا ڈالتے ہیں, تو تم لوگ بھی ویسے ہی ہو. کیونکہ تم لوگ جدھر جاتے ہو نا سب سے پہلے تمہاری نظریں بریانی پہ ہوتی ہیں, چاہے وہ تم ہو, تمہاری بہن ہو, یا تمہارا باقی ٹبر ہو. تو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگ سب سے پہلے ہمارا ہاتھ بریانی کی طرف جاتا ہے. اور بریانی, اور پھر جب ویڈیو تم لوگ ایڈٹ کر کے وائس اوور کر رہے ہوتے ہو تو تب بھی تم لوگ کہتے ہو کہ کاش یہ میرے سامنے پھر سے آ جائے اور میں پھر سے کھا لوں. تو یہ ہوتی ہے تم لوگوں کی کنڈیشن. تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں, تو بندہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو دنیا کے طور طریقے ہیں, دنیا میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے جیتے جی. یہ تو سارے معاملات زندگی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے اوپر بات ہوتی ہے. اور انفلوئنسرز پہ تو عام سی بات ہے. ابھی رجب بٹ دیکھیں کتنا تنقید کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے, اور دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو خوب دھویا جا رہا ہے. تو لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا. ان لوگوں نے ضرور کسی نہ کسی طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے. تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ تم لوگ بھی لوگوں میں شمار ہوتے ہو. تم لوگ کوئی دنیا کی خلائی مخلوق نہیں ہو, یا دوسری مخلوق نہیں ہو کہ تم لوگ تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہو. تمہاری تو اماں کا منہ نہیں تھکتا لوگوں کی برائیاں کرتے کرتے ہو. تم لوگ خود جو گالیاں دیتے ہو کامنٹس میں, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہرحال چلیں, آج انہوں نے کچھ پازیٹیو بات کی, اچھی بات ہے کہ تمہیں پرواہ نہیں ہوتی, تو بڑی اچھی بات ہے. جو تمہاری صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور تمہارے آنے والے بچے کے لیے بھی ٹھیک ہے. جلنا سڑنا کڑنا چھوڑ دو, ٹھیک ہے. خوش رہو گی تو تمہارا بچہ بھی جو ہے وہ صحت مند ہوگا, ہیلدی ہوگا, اور اچھے سے اس کو پال پاؤ گی. کیونکہ کسی اور نے نہیں پالنا, تم نے خود ہی پالنا ہے. تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.